اچھے دوست نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے اچھے ماحول نہیں مل رہے، تعلیم مل رہی ہے اچھی سنگت نہیں مل رہی۔ اب آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سنوارا صحابہ کو کہ ان لوگوں کی زندگی میں بڑے بڑے ایجوکیشن ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سید المفسرین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کہنا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیا کہنا، حضرت سالم کا کیا کہنا، یہ سب علم کے اپنی جگہ پر پہاڑ ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان کے ساتھ جو لقب ہے، اس لقب کی بنیاد پر دنیا کا کوئی انسان چاہے وہ کتنا ہی بڑا عابد و زاہد و عالم ہو جائے، اگر اس نے حضور کی صحبت نہیں پائی ظاہری حیات کے ساتھ تو ان کا وہ مقام نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ پیارے کے صحابی کا مقام ہے۔ ان کو لقب ملا صحابی کا، صحبت۔ پتہ چلا صحبت بہت عظیم دولت کا نام ہے۔ انسان اچھی صحبت سے سنورا کرتا ہے، انسان اچھی صحبت سے اچھا بن جایا کرتا ہے، انسان اچھی سنگت سے اچھا بن جایا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے پہلے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، ایمان اور تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب ان دونوں صفتوں کو اگر ہم دیکھیں، ایمان اور تقوی کی صفت اگر کسی انسان کے اندر آ جائے تو یہ دونوں صفتیں وہ ہیں کہ اس کی وجہ سے اس بندے کو اللہ اپنی دوستی کا تاج عطا کر دیتا ہے، یعنی ولایت۔ ولی کی تعریف قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہو اور متقی ہو وہ اللہ کا ولی ہے۔ لیکن آپ قربان جائیے اللہ کی عظمت پر اور اس کی کتاب کی عظمت پر کہ اگر کوئی ولی بھی بن چکا، ایمان اور تقوی کی دولت بھی اسے نصیب ہو گئی، تب بھی اسے قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پتہ چلا ولی کو بھی صحبت کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نبی کی صحبت اختیار کر کے انسان اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے، لیکن نبی کو بھی فرمایا گیا کہ ایسوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ تمہارے بیٹھنے کو دیکھ کر تمہاری امت بھی تمہاری سنت پر عمل کرے۔ حضور سے فرمایا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، میرے محبوب اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، کہاں بیٹھنا، کس کی سنگت اختیار کرنا اور کس کی دوستی اختیار کرنا، یہ زندگی بھر آپ اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر۔ حکماء فرماتے ہیں، علماء اور حکماء نے بڑی پیاری بات فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے اندر چوری ہے، وہ چور ہے۔ انسان کی فطرت میں چوری کرنا ہے۔ اب آپ سوچیں گے چوری کرنے سے کیا مراد؟ تو وہ جیب کاٹنے والی چوری نہیں، ہاتھ کاٹنے اور ڈاکہ ڈالنے والی پوزیشن نہیں۔ چوری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کی عادتوں کو چرایا کرتا ہے، کسی کے انداز کو چرایا کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے۔ علماء اور حکماء فرماتے ہیں انسان میں یہ فطرت ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ تم اچھوں کے ساتھ بیٹھو تاکہ اچھوں کی عادتیں چوری کر سکو، اور جب ان کی عادتیں تمہارے اندر آ گئیں تو تمہاری زندگی بدل جائے گی اور تمہارے اندر انقلاب پیدا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارا معاشرہ بگڑتا نہیں، ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا نہ ہوتی اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا کہ ہم کہاں بیٹھیں جس سے اچھے انسان بن سکیں۔ آج ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، مالدار کیسے بنے، کیسا آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، کیسا کس طریقے سے جو ہے وہ ہینگ کرتا ہے، کس طریقے سے انسان جو ہے وہ چوری کرتا ہے، کس طریقے سے انسان دوسروں کا مال کھاتا ہے، یہ سارے طریقے انسان سیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان دیکھتا ہے فلانے شادی میں کتنا خرچ کیا، کتنا ڈیکوریشن کیا، میں بھی اسی طریقے سے کروں، اس کے لیے چاہے کسی طریقے سے بھی پیسہ حاصل کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا، جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، اتنا عظیم جملہ میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، وہ انسان
जो तरक्की की मंजिलों को तय करे लेकिन इंसानियत से गिर जाए तो वो तरक्की नहीं हुआ करती। अगर इंसान है लेकिन उसकी जिंदगी में इंसानियत नहीं है तो वो इंसान हजार तरक्की कर ले, वो इंसान नहीं कहला सकता। अब आप देखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुसलमान ही थे जिनकी सोहबत में बैठने के बाद इंसानों के अंदर हया आ जाती थी। मुसलमान ही थे जिनकी सोहबत में बैठने के बाद आंखों की हिफाजत का जज्बा पैदा होता था। मुसलमान ही थे जिनके साथ कारोबार करने के बाद इंसान को दयानतदारी का जज्बा मिल जाया करता। मुसलमान ही थे जिनके पड़ोस में रहने के बाद इंसान को जीने का सलीका आ जाया करता था। मुसलमान ही थे जिनके करीब और दोस्ती करने के बाद इंसान वफादार बन जाया करता था। लेकिन आज अगर हम देखें तो इंसान मुसलमानों से दोस्ती करना पसंद नहीं करता। तिजारत की में क्या मैदान हो, पड़ोस में रहने का मैदान हो, उसके साथ कहीं लेन देन का मामला हो तो इंसान डरता हुआ नजर आता है। कहीं तो प्रोपेगेंडा है और कहीं तो आप देखेंगे हकीकत है। अगर मुसलमान की दोस्ती हो गई तो उसके अंदर गुटखे की आदत आ जाएगी, माँ बहन की गाली गलौज की आदत आ जाएगी, एक दूसरे की गीबत की आदत आ जाएगी, टाइम जाय करने की आदत आ जाएगी, वक्त को बर्बाद करने की आदत आ जाएगी। क्या ये मुसलमान की सोहबत है? क्या ये मुसलमान का मामला है? आओ मैं आपको बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसकी संगत इख्तियार करें, किसकी दोस्ती इख्तियार करें? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी दोस्ती इख्तियार करो कि जब तुम खुदा को याद करो तो वो तुम्हारी मदद करे और जब तुम खुदा को भूल जाओ तो वो तुम्हें याद दिलाए। ऐसों की दोस्ती करो। आज किससे दोस्ती की जाती है? जो पिक्चर दिखाए, जो शराब पिलाए, जो जुआ खिलाए, जो गुटखा खिलाए, जो ड्रग्स पिलाए, जो आवारगी के दरवाजे पर लेकर के जाए, हम उसकी दोस्ती इख्तियार करते हैं। लेकिन आप ख्वाजा साहब की जिंदगी का जायजा लें और ख्वाजा साहब की आदात करीमा का जायजा लें तो आपको पता चलेगा ख्वाजा इतने बड़े कैसे बन गए। वो तो पंचक्की लेकर बैठे थे, बाग में तशरीफ फरमा थे। अल्लाह अकबर, इंसान बनता कैसे है? मेरा ये जुमला दहन में रखिएगा, दो चीजों से इंसान बनता है, या तो किसी की दुआ लग जाए या किसी की नजर लग जाए। जब ये दो चीजें लग जाती हैं तो एक अच्छा इंसान बन जाया करता है। अल्लाह अकबर, आप देखें ख्वाजा साहब की जिंदगी में ये दोनों पहलू आपको नजर आएंगे। अल्लाह अकबर, एक बाग के अंदर मजजूब आते हैं, उस बाग के अंदर आए हुए उनके मजजूब आए हुए उस मेहमान को ख्वाजा साहब ने कुछ पेश कर दिया, अंगूर पेश कर दिया। अल्लाह वालों की हमेशा ये आदत रही है, इसे भी ध्यान में रखना कि वो सिर्फ खिदमत करने वालों की खिदमत से फायदा ही नहीं उठाते बल्कि खिदमत करने वाले को नवाजते भी हैं। ऐसा नवाजते हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाया करती है। ख्वाजा साहब ने एक मजसूब की खिदमत में अंगूर का खोशा पेश कर दिया। उन्होंने अल्लाह अकबर दुआ भी अता फरमाई और खल्ली चबाकर पेश भी फरमा दी। और पहला काम क्या हुआ, देखिए गौर से सुनिएगा। ये नहीं देखा हजरत इब्राहिम ने कि मोइनुद्दीन के पास बाग मौजूद है और इसने इतनी खिदमत की, अब इससे ताल्लुक उस्तवार करना चाहिए ताकि ये अपने अंगूर के बाग में से मुझे नवाजता रहे और मेरा काम बनता रहे। नहीं, वली से तुमने मोहब्बत की, वली की तुमने खिदमत की, तो वली का काम होता है दुनिया की मोहब्बत निकालकर खुदा की मोहब्बत को पैदा कर देना। हजरत इब्राहिम ने चबाई हुई खल्ली जब पेश की तो ख्वाजा साहब की जिंदगी में इतना बड़ा इनकलाब आया कि अब न बाग अच्छा लगता है। तवज्जो चाहूंगा, इसको समझते हुए चलिएगा। अब उनका बाग उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनका बाग उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, अब ये कारोबार अच्छा नहीं लग रहा। अब दिल के अंदर माबूद की मोहब्बत पैदा हो गई, रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो गई। थी पहले ही लेकिन आग ज्यादा लग गई, इसमें काफी इजाफा हो गया। अब आप देखें, पहले बाग से मोहब्बत थी, तवज्जो चाहूंगा, पहले उस बाग से मोहब्बत थी जिसके अंदर अंगूर के दरख्त मौजूद थे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहि रहमत व रिज़वा ने चबाई हुई खल्ली जब पेश कर दी तब भी बाग की मोहब्बत है। लेकिन कौन सी बाग की मोहब्बत? तो ख्वाजा साहब से किसी ने बाद में पूछा कि ख्वाजा साहब ये बताएं कि आपका बाग कौन सा है। तवज्जो चाहूंगा, ख्वाजा साहब से पूछा आपका बाग कौन सा है। अब सुनिए, पहले अंगूर का बाग था, अब किस बाग से मोहब्बत पैदा हुई? तो ख्वाजा साहब फरमाते मेरा बाग तो कुरान है, मेरा बाग तो कुरान है और उस बाग की बहार है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैं आपको बताऊं, बाग में आदमी जाता क्यों है? दिल बहलाने के लिए।
باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ فریش ہونے کے لیے. باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ ٹینشن کم کرنے کے لیے. باغ میں آدمی جاتا کیوں ہے؟ اپنی طبیعت کے اندر فریش پن پیدا ہو جائے اس کے لیے، راحت کے لیے جاتا ہے. پہلے انگور کے باغ سے دلچسپی تھی، لیکن ایسا نواز دیا گیا کہ اب صرف ایسی چیز ہی میں نصیب نہیں ہوئی، اور ایسی چیز ہی کو خواجہ صاحب نے باغ نہیں بنایا جس سے دنیا سنور جائے، بلکہ خواجہ صاحب نے قرآن کو اپنا باغ بنا کر کے بتا دیا کہ دنیا کا ٹینشن ہو تب بھی قرآن سے حل ہو جائے گا، اور آخرت کا بھی ٹینشن ہو تو قرآن سے حل ہو جائے گا. یہ وہ باغ ہے قرآن کہ اب میں اس کی سیر کیا کرتا ہوں. اس لیے اجمیر شریف آپ جائیں گے نا، خواجہ کا مکان آپ کو نہیں ملے گا، لیکن ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن ضرور ملے گا. تو ایک چیز اور سمجھ میں آئی، اللہ والوں کی خدمت سے بہت کچھ ملا کرتا ہے. خواجہ صاحب نے پہلے خدمت کی، اب جب وہ مقام نصیب ہو گیا، محبت الہی اور محبت رسول کے جذبے سے سرشار ہو گئے، تب بھی خواجہ صاحب اپنے آپ کو کامل سمجھ کر بیٹھ نہیں گئے، شیخ کی تلاش میں نکلے. اور جب شیخ مل گئے خواجہ عثمان ہرونی علیہ الرحمہ، تو جانتے ہیں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 20 سال حضرت عثمان ہرونی علیہ رحمت و رضوان کی خدمت کی انہوں نے، اور صحبت اختیار کی. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. خواجہ صاحب کا قول آج ایک میں نے پڑھا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود گنہگار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقبول بندہ سمجھ بیٹھے. گنہگار ہو کر اپنے آپ کو اللہ کا مقبول سمجھ بیٹھے، بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. بیٹھنے کے سلسلے میں ہمیشہ دیکھا کریں کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہو. کہیں ایسا تو نہیں اچھے کے ساتھ نہ بیٹھنے کی وجہ سے، بروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے بری عادتیں تمہارے اندر آ جائیں. جتنے بھی بگڑتے ہیں ان کے بگڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسوں کی سنگت میں بیٹھ جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں. آپ ذرا دیکھو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھی عادتیں آ جائیں گی. قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا، رسول اعظم کی محبت پیدا ہوگی، علم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، عمل بالاخلاص کا جذبہ پیدا ہوگا. اب آئیے ایک حدیث مبارکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ بیٹھنا کہاں چاہیے. آج کے بعد جہاں صحبت اختیار کرنی ہو وہاں یہ 3 چیزیں دیکھ لیا کرو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں فرمایا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑوں کے پاس بیٹھا کرو. توجہ چاہوں گا، کن کے پاس بیٹھا کرو؟ بڑوں کے پاس. چھوکروں کی سنگت سے کچھ ملنے والا نہیں. اور میں اگر اس میں تھوڑا سا تھوڑی سی تشریح کرتے ہوئے، بڑوں کے ساتھ بیٹھو گے تو بڑے بن جاؤ گے. بڑوں کے ساتھ بیٹھو. ایک بات تو یہ فرمائی گئی. دوسری بات فرمائی گئی علماء سے علم حاصل کیا کرو، ان سے پوچھا کرو. بڑوں کے پاس بیٹھو، علماء سے پوچھا کرو. اور تیسری بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ حکماء کی باتیں سنا کرو. حکماء کی باتیں سنا کرو. اسی لیے ہم اور بلبل باغ مدینہ ترکی گئے ہوئے تھے. آپ کو حیرت ہوگی جب مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کے یہاں ہم پہنچے تو ہم کو صرف وہاں پر مسلمان نظر نہیں آئے، کئی مذاہب کے ماننے والے. میں سمجھتا ہوں جتنے ادب کے ساتھ مولانا روم علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر مسلمان بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئے، اس سے زیادہ تو ہمیں عیسائی وہاں پر ادب کے ساتھ گردن چکائے بیٹھے ہوئے نظر آئے. میں حیران ہوں، یا اللہ یہ کیا بات ہے کہ جن کا مولانا روم کے مذہب سے کوئی تعلق نہیں وہ یہاں آ کر اس طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جواب ملے گا مولانا روم کی حکمت بھری باتوں نے ان کی زندگی بدل دی ہے، زندگی بدل دی ہے. آج گانے سننے والوں، ڈائلاگ یاد رکھنے والوں،
तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं संवर सकती। अल्लाह वालों की बातें पढ़ो, हुक्मा की बातें पढ़ो, बड़ों की सोहबत इख्तियार करो, उलमा से मसाइल पूछा करो, ताकि तुम्हारे अंदर खूबियां पैदा हो सकें, तुम्हारे अंदर इनकलाब पैदा हो सके। ख्वाजा साहब की जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा हुआ। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवानी अलैहि रहमा के कई मुरीदीन होंगे, लेकिन ख्वाजा साहब का जो मकाम है, अल्लाह अकबर, वो बहुत अरफ़ो आला मकाम है। वजह क्या है? 20 साल लगाए सोहबत के अंदर, मकाम मर्तबे की बुलंदी पर फाइज होने के बाद, और मामूली मकाम नहीं, इतने बड़े मकाम तक अल्लाह ने उन्हें पहुंचा दिया उनके शेख की वजह से कि बारगाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सलाम पेश करते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदार अक़दस से जवाब आता है, व अलैका सलाम या सुल्तान अल हिंद। फिर भी अपने आप को कंप्लीट नहीं समझा, फिर भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझा। अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो ख्वाजा साहब के फॉर्मूले पर अमल करो। इधर उधर न बैठा करो, ओटों पर न बैठा करो, चौराहे पर न बैठा करो, नाच गाने बाजे तमाशे वालों के साथ न बैठा करो, शराब जुआ खेलने वालों के साथ न बैठा करो, बुराइयां करने वालों के साथ न बैठा करो। ऐसों के पास बैठो जिनके पास बैठने के बाद अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, आखिरत के लिए कुछ तैयारी करने का जज्बा पैदा हो जाए। आप सोचो, जिस मौलाए कायनात को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुख्तरे नेक अख्तर अता फरमा दी, उस मौलाए कायनात के बारे में आप सोचो। ये सोहबत पाई थी मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक सहाबी फरमाते हैं कि इतने ऊंचे मकाम के बावजूद मैंने मेहराब के अंदर हजरत मौलाए कायनात को इस तरह से बिलखते हुए और रोते हुए देखा जैसे किसी को कोई सांप डंक मारे और आदमी रोता है और बिलखता है। इस तरह से मौलाए कायनात को रोते हुए देखा, और फिर रोते हुए अपनी दाढ़ी के बाल को पकड़ के अर्ज करते थे, मौला सफर बड़ा लंबा है लेकिन ज़्यादा सफर मेरे पास कुछ भी नहीं। सफर बहुत लंबा है लेकिन ज्यादा सफर मेरे पास कुछ भी नहीं। जो मुश्किल कुशा है और परवरदिगार जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्हें जन्नत की बशारत अता फरमाई, वो मौलाए कायनात खुद अपने लिए आखिरत के सिलसिले में फिक्रमंद होते हुए ये बता रहे हैं कि मेरे पास ज्यादा सफर कुछ नहीं। मैं आपसे और अपने से पूछ रहा हूं, क्या है हमारे पास आखिरत के लिए, क्या है? और थोड़ा सा जहन पे जोर दो और थोड़ा गौर करो। हमारी सोहबत में बैठकर हमारा बच्चा भी नहीं सुधर पाता। हम ऐसे निकम्मे, हमारी सोहबत में बैठकर हमारा बच्चा भी नहीं सुधर पाता। और ये बात हमेशा याद रखें, इंसान की आदतें मुंतकिल होती हैं। तवज्जो चाहूंगा, इंसान की आदतें मुंतकिल होती हैं, एक की आदत दूसरी। हमेशा इस बात को जहन में रखो, हमेशा, कि हमारे अंदर से कौन सी आदत सामने वाले तक मुंतकिल हो रही। जो आदत मुंतकिल होगी उन्हीं आदतों का वो पाबंद होगा। अगर अच्छी आदतें मुंतकिल हुई तो जब तक वो अच्छाई करता रहेगा सवाब हमको मिलता रहेगा, और बुरी आदतें मुंतकिल हुई तो वो बुरी आदतों पर जब तक अमल करता रहेगा हमारी जिंदगी में उसका जो है वो गुनाह लिखा जाता रहेगा। हम मुसलमान हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं। मेरे भाइयों, आज मेरा ये पैगाम लेकर के जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ, ऐसे बन जाओ कि तुम्हारी सोहबत में बैठने वाले का ताल्लुक अल्लाह से भी मजबूत हो जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मजबूत हो जाए, गुनाह से रिश्ता टूट जाए। और बैठने से पहले, संगत इख्तियार करने से पहले हुजूर की ये हदीस भी पेश नज़र रखो कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तुसाहिब इल्ला मुमिना, दोस्ती न करो, सोहबत इख्तियार न करो मगर कामिल मोमिन की। इसलिए कि कामिल मोमिन की सोहबत इख्तियार करोगे तो तुम्हारा ईमान भी पुख्ता होगा और तुम्हारी आखिरत भी समझ जाएगी। और जब तुम कामिल मोमिन की सोहबत इख्तियार करके कामिल मोमिन बन जाओगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें दलील नहीं कर सकती। अल्लाह यहां भी इज्जत अता करेगा और आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। बस अच्छे बन जाओ, अच्छे बन जाओ। आज ये पैगाम लेकर के उठो। ख्वाजा साहब सोहबत के जरिए अजीम बने, इल्म था लेकिन
بغیر علم کے نہیں، کوئی بھی ولی غیر عالم ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے علم بھی حاصل کرو، لیکن سنگت، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے اسکول اور کالج پڑھنے والے بچے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جن کو سنگت اچھوں کی ملتی ہے، وہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے، ٹائم کا یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اچھے پڑھے لکھے لڑکوں کی سنگت میں بیٹھنے کے بعد وہ آوارہ گردی نہیں کرتے، کمپٹیشن میں اس سے آگے نکلنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے مذاکرہ کرتے ہیں۔ ہم بھی جب درسگاہ کے اندر پڑھتے تھے تو اپنے سے اچھوں کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے اپنی کتابوں کا حل کرواتے تھے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت یہاں موجود ہے۔ دارالعلوم کے اندر باقاعدہ ایک وقت ہوتا ہے جس کو تکرار کا وقت کہا جاتا ہے، جس میں طلباء بیٹھ کر کے آپس میں کل کے سبق کے سلسلے میں تکرار کرتے ہیں، اور جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو سینئر طلباء سے اس مسئلے کا جواب طلب کرتے ہیں۔ یہ تکرار کے ذریعے مجھے آج بھی ہمارے زمانے طالب علمی کے وہ ساتھی یاد ہیں کہ جن کے پاس ہم کتابیں لے کر کے جاتے تھے اور ان سے اپنی کتابوں کے مسائل کا حل تلاش کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے۔ تو آپ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، اسکول اور کالج اگر پڑھتے ہو ضرور پڑھو، لیکن آوارہ لوگوں کی سنگت اختیار نہ کرنا، لڑکیوں کے ساتھ تعلقات استوار نہ کرنا۔ تمہاری ماں یا تمہارے باپ اس لیے تمہارے پیچھے پیسہ خرچ نہیں کرتے کہ تم وہاں جا کر کے آوارہ گردی کرو۔ ان کے بھی اپنے خواب ہوتے ہیں، ان کی بھی اپنی تمنائیں ہوتی ہیں، ان تمناؤں کو پورا کرنا اپنا مقصد سمجھو اور سب کچھ ایک طرف رکھو۔ بس اتنا سوچو، جیسا حضور ہمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں ویسے بن جاؤ، جیسا رب ہمیں دیکھنا پسند کرتا ہے ویسے بن جاؤ۔ اگر ہم ویسے بن گئے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک نیک بچے کو دیکھ کر باپ کتنا خوش ہوتا ہے، اور باپ فخر سے کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر باپ اپنے نیک بچے کو دیکھ کر جب خوش ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار اپنے نیک امتی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے، اور جب مدینے کے تاجدار اپنے نیک امتی کو دیکھ کر کے خوش ہوں گے تو خدا اپنے نیک بندے کو دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ اچھے بن جاؤ، اچھوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور قرآن کی اس آیت پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ غور سے سن لیجیے گا، اللہ فرماتا ہے جب شیطان کہیں تم کو بلا دے، وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، جب شیطان کہیں تم کو بلاوے میں ڈال دے، جیسے کسی آوارہ کے ساتھ بیٹھے، ظالم کے ساتھ بیٹھے اور تھوڑی دیر بیٹھے ہیں اور ہمیں کچھ خیال ہی نہیں کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان نے بلاوا ڈال دیا، لیکن اللہ کو مہربانی کرنی تھی تو کوئی بات تمہارے ذہن میں ڈال دی، کہاں بیٹھا ہوا ہے، یا کوئی نیک آدمی تمہارے سامنے سے گزرا، تم نے اسے دکھا رہی، انہوں نے دیکھ لیا میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، تو اب قرآن کہتا ہے فَلَا تَقْعُدْ، اب بیٹھنا نہیں، اٹھ جا یہاں سے، اب اٹھ جا، اس لیے کہ اللہ نے تجھ پر کرم فرما دیا کہ تیرے پاس نصیحت آ گئی۔ اب جب نصیحت آ گئی، اٹھ جا یہاں سے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑا کرم اور میرے کریم کا کیا ہوگا کہ بروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو اور اللہ تم کو بچانے کے لیے کوئی نصیحت تمہیں عطا فرما دے، جیسے ہی نصیحت آ گئی اٹھ کے چلے جاؤ، اور اگر تم وہاں سے اٹھ کر کے چلے گئے تو اللہ تمہارے سینے میں حکمت بھر دے گا، بھر دے گا۔ یہ